یاد رکھنا ننگے سر کی عورت کے ہاتھ کی پکی کھاؤ گے اندر کے سارے ایمان کی لذتیں ختم ہو جائیں گی. کلمہ آپ نے میرے اس نبی کا پڑھا کہ صبح مردوں کی بات ہے عورتوں کی نہیں. مرد عورتوں فرمایا جب بھی تم رات کو سو اور تمہاری صبح آنکھ کھلے پہلے کچن میں جانے سے پہلے واش روم میں جاتی ہو جاتے ہو خبردار خبردار پتہ ہے استنجا کرنے جاؤ گے گندی چیز کا استنجا کرو گے لیکن خبردار باتھ روم میں جب جاؤ خبردار صبح صبح جب تک اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح نہ دھو لیا کرو تمہیں باتھ روم لیٹرین میں بھی جانے کی اجازت نہیں. مجھے ایمانداری سے بتاؤ اتنا نفاست والا دین جب ہاتھ دھوئے بغیر ٹوائلٹ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا وہ پاک رزق دسترخوان پر بغیر ہاتھ دھوئے کھانے کی کیسے اجازت دے رہا ہے؟ پاکستان سمیت پوری دنیا کے ڈاکٹروں نے کہہ دیا بار بار ہاتھوں پہ سینیٹائزر لگائیے بار بار اپنے ہاتھوں کو واش کیجئے بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوئیے. پاکستان کے ڈاکٹر کو آج سائنس نے سمجھایا کتنے مقدروں والا ہے 1400 سال پہلے تجھے مجامنہ کا لال ممبر پر بیٹھ کر بتا کے چلا گیا. فرمایا لوگوں اپنے ہاتھوں کو دھویا کرو. اور بعض مرد نے فرمایا او لوگوں دن میں 5 مرتبہ وضو سے اپنے چہرے اپنے ہاتھ پیر کو اپنے کانوں کو اپنے منہ کو اپنے ناک کی نتھوں کو صاف کر لیا کرو. فرمایا لوگوں جس کے گھر کے آگے سے ندی بہے 5 مرتبہ نہائے اس کے تن پہ میل نہیں رہتا. 5 مرتبہ وضو کر کر نماز پڑھنے والے کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے. خدا کے واسطے میرے پیاروں میرے یاروں اللہ کے واسطے زندگی گزارنی ہے کوئی ایک دن کی نہیں. کسی کو 50 سال بیوی کا ساتھ ملا کسی کو 10 سال ملا کسی کو 30 سال. حوصلہ کر کے اپنے گھر کا جیون ساتھی تلاش کر. ایسا نہ ہو آج حالوں کی چمک دے کر کمکموں اور بلبوں کی چمک دے کر اس کے حسن و جمال کی تعریفیں سن کر تو دل ہی کھو بیٹھے. ایسا اپنے زندگی کا مزاجی ایسا اپنا انتخاب کر کہ تجھے بعد کی زندگی گزارتے وقت تیری آنکھ سے آنسو نہ نکلے. یہ کون حق تیرے سے عدالتوں میں یہ کون حق برادری میں یہ کون حق تیرے سے پرے پنچایتوں کے اندر بیٹھ کے مانگ رہی ہیں جس نے خامد کے حق کو نہ سمجھا ساس سسر کے حق کو نہ سمجھا اپنی باپ کی سفید داڑھی کے حق کو نہ سمجھا رخصتی کے وقت ماں کے سینے سے لگ کر ماں کی آنکھ کے حق کو نہ سمجھا اس کے آنسو کو نہ سمجھا وہ تیرے سے حق مانگ رہی ہے. شرم آنی چاہیے تو اسے کیا حق دے. اللہ اکبر جتنی حلال کی لا سکتا ہے کپڑے لتے میں کھانے پکانے میں کمی نہیں کرتا اسے بھی تو چاہیے تیرا گھر بگاڑے نہ تیرا گھر سنوارنے میں کمی نہ کرے. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد عربی سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوگر لو ہو جائے بلڈ پریشر اپ ہو جائے میرے عزیزو زبان کا ذائقہ کڑوا پڑ جائے تم پان کی تلاش میں تم چھالیوں کی تلاش میں اگر ایمان بے ذائقہ ہونے لگے مسجد میں جانے سے روکے روزہ رکھنے سے روکے فقیر کی ضرورت پوری کرنے سے روکے اپنے آگے سے کھانا اٹھا کر کسی غریب کے آگے رکھنے سے روکے تو بار بار درود شریف کا ورد کر لے. جیسے میرے عزیزوں ٹافی مچھی میٹھا کھانے سے تیری شوگر برابر ہو جاتی ہے کملی والے پر درود شریف پڑھنے سے تیرا ایمان پہاڑوں سے زیادہ اونچا ہو جاتا ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گھر والی جناب حفصہ یا صفیہ اونٹ پر سوار ہونے لگی آپ سے چڑھا نہ گیا. اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا مسکرائے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنی ٹانگ کو یوں کر کے اونچا کیا اپنا گھٹنا اونٹنی کے ساتھ لگا لیا. پھر فرمایا میری گھر والی میرا ہاتھ پکڑا فرمایا میرے گھٹنے پہ پیر رکھ کے کھڑی ہو جا اس کا سہارا لے کے اونٹنی پہ بیٹھ جا. اللہ اکبر. رحمت والا نبی گھروں کو اجاڑنے کے لیے نہیں آیا بلکہ لوگوں کو جنت کا راستہ بتلانے کے لیے اور گھروں کی زندگی سنوارنے کے لیے آیا ہے.
فریج بھرے پڑے، الماریاں بھری پڑی ہیں، دیگچیاں برتن بھرے پڑے ہیں۔ فرمایا میرے بندے کیا تیرا میری ذات پہ یقین نہیں؟ گھونسلوں میں دانہ کوئی نہیں، جانوروں کی کھرلیوں میں چارہ کوئی نہیں۔ اور میرے بندے 17,999 کے قریب میری مخلوق اگلے دل کے ناشتے پہ میرے پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں، جس کو میں نے 4 مہینے اپنے ہاتھوں سے بنایا، 9 مہینے